یعنی کافر طاقتیں جو ہیں ان کی نظر میں بھی ہم صرف مسلمان ہیں، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ بلوچی ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، چاہے وہ پشتون ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ عجمی ہے، چاہے وہ افریقی ہے، کسی بھی جنس اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، دنیا کفر کے سامنے وہ سب ایک ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا بم نہیں بنایا ہے کہ یہ بم صرف سندھیوں کو مارے، یہ بم صرف مہاجروں کو مارے، یہ بم صرف پشتونوں کو مارے۔ انہوں نے جو بھی بم بنایا ہے، جو بھی ایٹمی طاقت حاصل کی ہے، جو بھی وسائل انہوں نے اختیار کیے ہیں، وہ سندھیوں کو مٹانے کے لیے نہیں، وہ مہاجروں کو مٹانے کے لیے نہیں، وہ پٹھانوں کو مٹانے کے لیے نہیں، وہ پنجابیوں اور بلوچوں کو مٹانے کے لیے نہیں، وہ عربی عجمی افریقیوں کو مٹانے کے لیے نہیں، وہ سوڈانیوں ترکمانستانیوں، ٹھیک ہے نا، دنیا کے کسی بھی ایک خطے کے کسی ایک خاص نسل کے لیے نہیں بنائے، انہوں نے بنائے ہیں صرف مسلمان کو مٹانے کے لیے۔ اور ہم ایک مسلمان ہیں جو بے وقوفی کی حدیں پار کر کے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ مہاجر اپنا نعرہ لگا رہا ہے، سندھی اپنا نعرہ لگا رہا ہے، پشتون اپنا نعرہ لگا رہا ہے۔ مہاجر بولتے ہیں ہمیں حق ملے، سندھی بولتا ہے ہمارے حق ملنا چاہیے، پنجابی بولتا ہے ہمارا حق ملنا چاہیے، سرائکی بولتا ہے ہمارا حق۔ اسلام کا حق کب ملے؟ اور اسلام کے حق کے لیے کون لڑے گا؟ سندھی تو سندھی حق کے لیے لڑ رہے ہیں، مہاجر مہاجر حق کے لیے لڑ رہا ہے، پنجابی پنجابیوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے، سرائکی سرائکی حق کے لیے، بلوچ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اسلام کے حق کے لیے کون لڑے گا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے کون لڑے گا؟ یہ ایک دشمن کی عالمی سازش ہے کہ اس مسلمان قوم کو جمع ہونے نہ دو، مسلمان قوم کو جمع ہونے نہ دو۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ تر تقسیم پاکستان میں ہے، حالانکہ سندھی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، ہندوستان میں جی سندھ نہیں ہے، مہاجر ہندوستان میں بھی یہی انہی کی برادریاں جو ہمارے یہاں مہاجر بھائی ہیں، انہی کے خاندان قبیلے وہاں پر بھی ہیں، وہاں جی اردو کا نعرہ نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کی طاقت ہے اور عالمی طاقتیں اسے مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ہی جی سندھ اور جی مہاجر، جی پشتون، جی پنجابی، جی سرائکی کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ نعرہ لگنا عالمی قوتوں کے مفاد کے لیے ہے کہ دنیا کی واحد ریاست ہے پاکستان، مدینہ منورہ کے بعد، جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی۔ پھر بے شک قائم کرنے کے بعد ان کے حکمران بے غیرت ہو گئے، ان کے حکمران بے شرم ہو گئے، وہ اپنے وعدوں کو بھول گئے، اپنے مفادات کے پیچھے پڑ گئے، لیکن نعرہ اسلام کا لگایا گیا تھا۔ ورنہ پاکستان کے بننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر اسلام کو نکال دو تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ آج کل جو جن کے آباء و اجداد انگریزوں کے گھوڑے نہلایا کرتے تھے، ان کی اولادیں منسٹری کی سیٹوں پر بیٹھ کر کہتی ہیں کہ جناب جب اسلام کے لیے ملک نہیں بنایا گیا تھا۔ عقل کے اندر اگر اسلام کے لیے ملک نہیں بنایا گیا تو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مسجدیں تو انڈیا میں آج بھی پاکستان سے زیادہ ہیں، مولوی بھی آج بھی پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں ہیں۔ یہاں پر تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ 50 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ۔ ہندوستان میں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے 2 کروڑ آدمی جمع ہوتا ہے، تو زیادہ مسلمان کہاں ہیں؟ ایمان والے زیادہ کہاں ہیں؟ وہاں ہیں۔ پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟
پاکستان بنانے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ بھائی ہندوؤں کا الگ مذہب ہے، مسلمانوں کا الگ مذہب ہے، اس لیے مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جس پر اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے مذہب کو سرزمین پر نافذ کریں، اس لیے پاکستان بنانے کا۔ تو پاکستان وہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ اس لیے اس ریاست کو کمزور کرنا، اس ریاست کو توڑنا عالمی طاقتوں کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے امریکہ خود آ کر یہاں نہیں توڑے گا، برطانیہ خود آ کر یہاں پاکستان کو نہیں توڑ سکتا، انڈیا پاکستان میں آ کر پاکستانی کو نہیں توڑ سکتا، انہوں نے اپنے ایجنٹ یہاں پر تلاش کیے۔ ظاہر ہے امریکی آئے گا تو شکل سے ہی ظاہر ہوگا کہ یہ باہر کا، برطانوی آئے گا شکل سے پتہ چلے گا یہ باہر کا، جرمنی کا آئے گا پتہ چلے گا باہر کا۔ انہوں نے ہمارے اندر ہماری شکل اور ذات والے لوگوں کو تلاش کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ قادیانی۔ وہ ہے قادیانی۔ میرا نام بھی محمد راشد، قادیانی کا بھی نام راشد احمد، طاہر احمد، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کے نام ہمارے مسلمان بھی آ رہے ہیں، قادیانی بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی راجپوت، قادیانی بھی راجپوت، مسلمان بھی پنجابی، قادیانی بھی پنجابی، مسلمان بھی سندھی، قادیانی بھی سندھی، یعنی وہی ہماری بولنے والے، زبان بولنے والے، ہماری ذاتوں سے تعلق رکھنے والے، ان کو ہمارے اندر کھڑا کر دیا گیا۔ اور یہ دنیا کا وہ سور طبقہ ہے قادیانی، ٹھیک ہے نا؟ وہ سور طبقہ ہے جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، جس میں گھس جائیں بس اس کے بن کر وہاں پر بات کریں گے۔ ہندوؤں کی اپنی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ ان کا ایک مذہب ہے، غلط ہے صحیح ہے جو کچھ ہے، لیکن ایک چیز ان کے پاس موجود ہے۔ عیسائیوں کے پاس ایک پہچان، اپنی شناخت موجود ہے، یہودیوں کے پاس اپنی شناخت اور پہچان موجود ہے، سکھوں کے پاس اپنی شناخت اور پہچان موجود ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے پاس چلے جاؤ، ہر ایک سینہ تان کر اپنے لیے اپنے مذہب کا اظہار کرے گا۔ ہندو سے پوچھو گے تو کون کہے گا میں ہندو، عیسائی سے پوچھو گے تو کون کہے گا میں عیسائی، یہودی سے پوچھو گے کہ تو کون کہے گا میں یہودی، سکھ سے پوچھو گے تو کون کہے گا میں سکھ۔ لیکن واحد خبیث ترین طبقہ قادیانیوں کا ہے، ان سے پوچھو گے تو کون، کہے گا یہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی مسلمان تو محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں، کس کے پیروکار؟ محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں۔ تم تو غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہو نا، تو تم مسلمان کیسے ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے عیسائی ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام پر، عزیر علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہودی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں۔ تو غلام محمد قادیانی تمہارے بقول، ہمارے بقول کو زندیق ہے، جہنمی ہے، خبیث ہے، غلیظ ہے، شیطان ہے، ابلیس سے بدتر ہے، لیکن تمہارے بقول غلام محمد قادیانی جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو جب اللہ کا نبی ہے تو وہ اس نے کون سا مذہب کیا ہے تمہیں؟ اس مذہب کا نام تو بتاؤ۔ اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، غلام محمد قادیانی کیا لے کے آئے؟ اس لیے یہ واحد طبقہ ہے کہ کسی بھی طرح، کسی بھی زبان میں، کسی بھی ذات میں گھس جائیں گے اور وہاں جا کر انتشار پیدا کریں گے۔ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میں پڑھتا تھا، نواب شاہ کے اندر سندھی مہاجر فساد ہوا، سندھی مہاجر فساد ہوا کیسے؟ ایک مہاجر، ویسے مہاجر لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ مہاجر وہ حضرات تھے جو انڈیا سے آئے تھے، لیکن جو یہاں پیدا ہوئے وہ مہاجر نہیں ہے، وہ سندھی ہیں۔ یہ لفظ کہنا ہی غلط ہے۔ مہاجر صرف وہ بزرگ تھے ہمارے جو خود چل کر ہندوستان سے یہاں ہجرت کر کے آئے۔ اگر میرے ابا ہندوستان سے آئے تو میرے ابا مہاجر ہیں، میں نہیں ہوں، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میں سندھی ہوں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو بولنے والا سندھی اور سندھی بولنے والا سندھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اردو بولنے والا سندھی
کیلا کھا رہا، پیچھے کھڑا ہوا ہے، پلاننگ پوری، پیچھے کھڑا ہوا ہے ایک سندھی، کیلا کھا کر اس نے چھلکا یوں پھینکا، اس کو جا کر لگا، اس نے اڑے تھیڑو تھیڑو تو کمینو تو بدبخت، اس نے بولا تو مجھے گالی دے رہا ہے، تو مہاجر ہے، تو سندھی ہے۔ ہماری قوم ماشاءاللہ ہوش تو ہوتی نہیں ہے نا ہماری قوم کو، اور یہ قوم کا نعرہ اتنا منحوس نعرہ ہے، ٹھیک ہے نا، قومیت کا نعرہ اتنا منحوس نعرہ ہے کہ لوگ جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑے دونوں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوئے، تو جو سندھی تھے انہوں نے اس کو سندھی کو چھڑانا چاہا، جو اردو بولنے والے سندھی تھے انہوں نے اردو بولنے والے کو چھڑانا، یوں آپس میں 5-7 آدمی مر گئے، کرفیو لگ گیا، حالات خراب، کمیٹی بنی۔ تحقیق سے پتا چلا کہ جو کیلا پھینکنے والا تھا اور جو اس کے جواب میں لڑنے والا تھا وہ دونوں قادیانی تھے، اور جب گتھم گتھا ہوئے تو دونوں آرام سے نکل کر چلے گئے، مسلمان مرے آپس میں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ٹنڈوالا یار میں جو سندھی اور مہاجر کا فساد ہوا اس کے پیچھے یقیناً قادیانیوں کا ہاتھ ہوگا۔ تحقیق کرو، کسی مسلمان مہاجر اردو بولنے والے سندھی کو مارنے سے کسی سندھی کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اور کسی سندھی کو قتل کرنے سے اردو بولنے والے میرے مسلمان سندھی بھائی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سندھی مرے گا تب بھی قادیانی کا فائدہ ہے، اور اردو بولنے والا سندھی مرے گا تب بھی قادیانی کا فائدہ ہے، پنجابی مرے گا تب بھی قادیانی کا فائدہ ہے۔ یہ ہمیں اس طرح لڑاتے ہیں کیونکہ سندھیوں میں قادیانی ہے، اردو بولنے والوں میں قادیانی ہے، پنجابیوں میں قادیانی ہے، ہر بولی بولنے والے قادیانی ہے، تو ان کی پہچان نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، قادیانی ہے، گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور آگ لگا کر، اور کچھ ہمارے سیاستدانوں کا بھی کھیل ہوتا ہے۔ ہماری قوم لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ طوفان، مہاجروں پہ ظلم ہو گیا، سندھیوں پہ ظلم، دونوں قسم کے تبصرے کرنے والے اعلیٰ درجے کے بے وقوف ہیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کل یہی بزرگ جو آ رہے تھے انڈیا سے ہجرت کر کے، تو تمہارے بزرگوں نے ان کو اپنے مکانات پیش کیے تھے، کھانے پکا پکا کر دیے تھے، اپنی زمینیں ان کو دی، آج یہ نفرت کی دیواریں کہاں سے قائم ہو گئی ہیں؟ کیسے ہو گئی ہیں؟ پوری پلاننگ کے ساتھ اس قوم کو لڑایا جا رہا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس قوم کو لڑایا جا رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ایسے آپ لوگوں کو نہیں، ایسے لوگ جن کا ذریعہ معاش ہی قوم پرستی ہے، جن کا ذریعہ معاش ہی جیے مہاجر اور جیے سندھے، میرے الفاظ ان کو زہر کی طرح لگتے ہیں، میری باتیں ان کو زہر لگ رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اگر میرے الفاظ زہر ہیں تو میرے کو فخر ہے۔ وہ نہ اردو بولنے والوں کے دوست ہیں اور نہ وہ سندھی بولنے والوں کے دوست ہیں، وہ اردو اور سندھی دونوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو آپس میں اخوت، محبت، پیار قائم رکھنا چاہیے، کبھی بھی ہمارے درمیان تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں، سندھی بھی ہمارا بھائی ہے، اردو بولنے والا سندھی بھی ہمارا بھائی ہے، پٹھان بھی ہمارا بھائی ہے، بلوچ بھی ہمارا بھائی ہے، سرائکی بھی، پنجابی بھی، ہر ایک ہمارا بھائی ہے، اور مسلمان کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ یہ سرحدوں تو دنیا کے نظام بنانے کے لیے، نہ اسلام کی کوئی سرحد ہے نہ مسلمان کی کوئی سرحد ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اس کے درمیان جتنا کرۂ ارض ہے یہ سارا مسلمان کا ہے۔ شمال سے لے کر جنوب تک کے درمیان کا جتنا کرۂ ارض ہے یہ مسلمان کا ہے، لیکن یہ سب ہم کھو چکے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی تقسیم کی وجہ سے، کہیں پر بریلوی دیوبندی کی تقسیم ہے، کہیں پر اہل حدیث حنفی کی تقسیم ہے، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو، فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوائے انتشار کے بریلوی دیوبندی کی لڑائی، اہل حدیث حنفی کی لڑائی، ٹھیک ہے نا جی، پھر دیوبندیوں نے اپنے گروپ فلانی جماعت کی لڑائی،
پھر بریلویوں میں اپنے گروپ، ان کی لڑائی. خدا کے بندو، اللہ نے ہمارا نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ آپ میں سے کسی کو بھی مسلمان کہلانے میں شرمندگی ہوتی ہے یا فخر ہوتا ہے؟ فخر ہے. میں پہلے مسلمان ہوں کیونکہ پیدا ہوتے ہی میرے والدین نے میرے کان میں جو بات مجھے سمجھائی وہ یہ نہیں سمجھائی کہ تو سندھی ہے، پہلے انہوں نے جو سمجھایا اللہ اکبر. میرے کان میں جو سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کے بعد آواز گئی ہے وہ نہ نعرہ مہاجر کی گئی ہے، نہ جی سندھ کی گئی ہے، نہ پنجابی پٹھان کی گئی ہے. میرے کان میں جو سب سے پہلی آواز گئی ہے اپنے رب کی کبریائی کی گئی ہے. اس لیے میں پہلے مسلمان ہوں، بعد میں کچھ بھی ہوں. اور ہر مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے. ایسے نفرت کے سوداگر، چند ووٹوں کی خاطر انسانی جانوں سے کھیلنے والے بدکماش سیاستدان، ان کو ہم نے مل کر ناکام کرنا ہے. ہم نے محبت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا ہے. قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر کبھی کہیں ظاہر ہے سگے بھائی بھی لڑتے ہیں نا، سگے بھائی بھی آپس میں لڑ جاتے ہیں. اگر دو مسلمان قبیلے، دو مسلمان ذاتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دونوں مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. کیا کراؤ؟ صلح کراؤ. اور اگر آپ صلح کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو دونوں سے علیحدگی اختیار کر لو. بھائی ان لڑنے والوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. صرف یہاں نہیں، لاہور پنجاب کے ایک علاقے کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قادیانی کس طرح شرانگیزیاں کرتے ہیں. پنجاب کے ایک علاقے کے اندر شیعوں نے ایک جلوس نکالا، اور ظاہر ہے شیعہ ہمیشہ صحابہ پر بھونکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جو نہیں بھونکتے ہوں گے ورنہ بھونکتے ہیں. شیعوں نے جلوس نکالا، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم پر انہوں نے معاذ اللہ لعنتیں ڈالی. اگلے دن سنیوں نے ان کے مقابلے میں جلوس نکالا کہ ابو بکر اور عمر کی توہین کی گئی ہے، سنی اپنی قوت کا مظاہرہ کرے. اس سنیوں کے جلوس میں، شیعوں کے جلوس میں جو شخص نعرے لگا رہا تھا، سنیوں کے جلوس میں سنیوں نے صرف سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے دفاع کے لیے جلوس نکالا. اب آپ بتاؤ کوئی سنی حضرت علی پر لعنت کر سکتا ہے؟ جو کرے تو وہ سنی نہیں. سنی تو کیا وہ مسلمان نہیں. ہماری نظر میں تو جو علی پر لعنت کرے یا ابو بکر پہ لعنت کرے ہماری نظر میں ایک جیسا کافر ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو عائشہ پر لعنت کرے یا فاطمہ پر لعنت کرے ہماری نظر میں ایک جیسا گٹر کا کالا کیڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے پیشانی پر سنی کا لیبل لگائے یا اپنی پیشانی پر شیعہ کا لیبل لگائے، ہماری نظر میں وہ گندا کیڑا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب اگلے دن جب سنیوں کا جلوس نکلا تو جلوس کے اندر نعرے لگ رہے ہیں علی پہ لعنت، حضرت علی پر لعنت. اس کو پکڑا گیا، روکا گیا. اچھا کل جو شیعوں میں جلوس نکل رہا تو اس میں جو نعرے لگانے والا تھا شیعوں نے اس کو روک لیا کہ بھائی ہم صرف ماتمی جلوس نکال رہے ہیں، یہ نعرے نہیں لگاؤ. روک لیا، پکڑ لیا، پولیس کے حوالے کر دیا. اگلے دن اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا. جب دونوں کو چترول پڑی تو پتا چلا کہ سنیوں کے جلوس میں نعرے لگانے والا سنی نہیں تھا، شیعوں کے جلوس میں نعرے لگانے والا شیعہ نہیں تھا، دونوں قادیانی تھے. یہ آپ کے پاکستان کے سرکاری ریکارڈ میں چیز موجود ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. دوسری بات، میں دیوبندی ہوں، میں بریلویوں کی کتابیں چھپاؤں گا. میں کس کی کتابیں چھپاؤں گا؟ اپنے علماء دیوبند کی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور بریلوی علماء دیوبند کی کتابیں چھپائے گا، وہ اپنی چھپائے گا. شیعہ سنی علماء کی چھپائے گا، نہیں وہ اپنے ذاکرین کی چھپائے گا. اہل حدیث علماء دیوبندی یا بریلویوں کی کتابیں چھپائے گا، نہیں چھپائے گا، وہ اپنے مسلک اہل حدیث کی کتابیں چھپائے گا. یہ بھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے پاس شاید وہ اخبار بھی موجود ہو.
ایک پریس پر لاہور میں چھاپا لگا، پولیس چھاپا لگا کہ چھاپا لگا، تو ایک جگہ سے اس پریس میں لاکھوں کی تعداد میں ڈھیر کتابوں کی. کون سی کتابیں؟ وہ کتابیں جو دیوبندی علماء نے بریلویوں کے خلاف لکھی ہیں وہ بھی چھپ رہی ہیں، جو بریلوی علماء نے دیوبندیوں کے خلاف لکھی ہیں وہ بھی چھپ رہی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ جو اہل حدیثوں کے خلاف حنفیوں نے لکھی ہیں وہ بھی چھپ رہی ہیں، جو حنفیوں کے خلاف اہل حدیثوں نے لکھی ہیں وہ بھی چھپ رہی ہیں، جو شیعوں کے خلاف سنیوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ بھی چھپ رہی ہیں، اور سنیوں کے خلاف جو شیعوں کی کتابیں وہ بھی چھپ رہی ہیں. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر کتاب چھپانے والا کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بریلویوں کی چھپانے والا کوئی بریلوی ہوگا، دیوبندیوں کی چھپانے والا کوئی دیوبندی ہوگا، اہل حدیثوں کی چھپانے والا کوئی اہل حدیث ہوگا. لیکن آپ حیرت کھائیں گے کہ یہ ساری کتابیں چھپانے والا ایک ہی آدمی تھا. کتنے آدمی تھے؟ ایک آدمی تھا. دیوبندیوں کی بھی وہ چھپا رہا ہے اور چھپا بھی وہ رہا ہے جس میں ایک دوسرے کے خلاف لکھا ہوا مواد ہے. چلو ایسے ہوتا ہے کہ چلو اصلاحی کتابیں چھپائے، وہ نہیں، ایک دوسرے کے خلاف لکھی گئی کتاب. پولیس نے چھاپا لگایا، پریس مالک سے پوچھا کس نے چھپائی؟ کا فلاں چودھری صاحب نے. چودھری صاحب کو پکڑا گیا تو وہ قادیانی. وہ کون تھا؟ کیا پلان تھا کہ دیوبندیوں کی کتابیں چھپا کر دیوبندیوں کو دے گا. میرے پاس اگر دیوبندیوں کی کتابیں مفت میں کوئی دے جائے گا میں تو ثواب سمجھ کر عوام میں بانٹوں گا نا. جب میں عوام میں بانٹوں گا تو سامنے والے مسلک کے جذبات ابھریں گے، پھر جا کر سامنے والوں کو دے دوں گا سر ان کے خلاف یہ کتابیں، آپ وہاں بریلوی بن جاؤں گا. وہ بولیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی، باپ نے آپ نے تو اہل سنت سنیوں کے لیے اتنا کام کیا، اب جناب سنی بانٹ بریلوی بانٹ. پھر حنفیوں کی کتابیں لے آیا، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، فقہ. آپ جی اس کو رگڑا، اہل حدیثوں کو لگا دیا. تو اہل حدیثوں کے جذبات مجروح ہوئے. انہوں نے بولا یار یہ کیسے؟ پھر جلدی سے خود ہی وہاں پر کیا، حضرت یہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ لیں کتابیں میں نے چھپائی اپنے خرچ پر، آپ تقسیم کریں، اس میں جواب ہیں ان کے. اب جناب میں اہل حدیث خوش ہو گیا کہ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تو مسلک اہل حدیث کی اتنی بڑی خدمت کی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے سور کا بچہ ہے. ٹھیک ہے وہ دے دی. اب جناب شیعوں کی کتابیں آ گئی، شیعوں کی سنیوں کے خلاف. اب جناب بانٹنے لگے، حضرت آپ تو اہل بیت کے پیروکار ہیں، آپ تو حضرت علی کے، یہ دیکھو سنیوں نے تمہارے خلاف کتنے کفر کے فتویٰ لگا. اچھا ہم بھی جواب دیں گے. انہوں نے کتابیں جو سنیوں کی تک پہنچائی. جب سنیوں کے جذبات مجروح ہوئے تو جلدی سے سنی بن کر آ گیا، حضرت یہ لیں میں نے کتابیں چھپائی ہیں آپ کے لیے، سنی مسلک کے تحفظ کے لیے. لیکن یہ بندہ کسی بھی مسلک کا بلکہ سور کا بولو گزو نہیں ٹوٹے گا. جو امت کو لڑائے وہ سور کا بچہ ہے. کھل کر بولتا ہوں، اخلاق اپنے پاس رکھو. میرے وہم و گمان میں میرے دل اور دماغ کے کسی گوشے نے بھی ایسے بدبخت کے لیے کوئی اچھا کلمہ نہیں نکل سکتا جو امت کو ٹکڑے کر رہا. اس امت کو میرے آقا نے 13 سال مکہ میں محنت کر کر کے، کبھی ابو جہل کے دروازے پر، کبھی ابو لہب کے دروازے پر، کبھی امیہ کے دروازے پر، ہاں کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کسی کے دروازے پر کلمہ پڑھا رہے ہیں. ایک آ گیا سبحان اللہ، ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. گن گن کر امت کو بڑھا رہے ہیں میرے آقا، گن گن کر امت کو بڑھا رہے ہیں. اور ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا کہ چلے گئے بھائی کلمہ پڑھ، نہیں، دعوت دینے پر رد عمل ملتا تھا. دھتکارے جاتے تھے، تانے دیے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، گالیاں دی جاتی تھی، ساحر کہا جاتا تھا، مجنون کہا جاتا تھا. ہر ایک چیز برداشت کی صرف امت کو ترقی دینے کے لیے، امت میں اضافہ کرنے کے لیے، امت کو بڑھانے کے لیے. پھر مدینہ منورہ گئے، 10 سال مدینہ منورہ میں اس امت میں اضافہ کرنے کے لیے 27 مرتبہ جہاد کیا. 27 مرتبہ جہاد کر کے اپنی زندگی میں جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. اس امت کو ترقی دینے کے لیے میرے آقا کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں.
اس امت کو بچانے کے لیے بڑھانے کے لیے میرے آقا کی پیشانی میں زرہ کی کڑیاں پیوست ہوئی ہیں. اس امت کو بچانے کے لیے طائف کے میدان میں میرے آقا پر پتھروں کی برسات کی گئی ہے کہ دشمن نے بھی آپ کے لہو کو دیکھ کر, آپ کے وجود کو خون میں رنگین دیکھ کر اس کا بھی دل نرم پڑ گیا, وہ بھی پانی پلانے پر مجبور ہو گیا. اس امت کو بڑھانے کے لیے میرے آقا نے اپنے بلال کو انگاروں پر لکھوایا ہے. اس امت کو بڑھانے کے لیے, اس امت کو جوڑنے کے لیے, اس امت کو ترقی دینے کے لیے حباب جیسے صحابی سولی پر چڑھے ہیں. اس امت کو جوڑنے کے لیے خاتون حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں. سب سے طویل عمر 80 سال کی عمر میں ایک صحابی جو ہے اپنی جامع شہادت نوش کرتے ہیں. اس امت کی ترقی, اس امت کے اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے میرے آقا نے اپنے چچا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کروا دیے, لیکن امت کو توڑا نہیں, امت کو جوڑا. صحابہ میں کوئی بریلوی تھا, کوئی دیوبندی, کوئی اہل حدیث, کوئی حنفی, کیا تھے وہ؟ بولتے نہیں, ناراض بہت ہو جائیں گے میرے سے ناراض بہت سے لوگ ہو جائیں گے, میرے اپنے بھی ناراض ہوں گے مجھ سے, لیکن ہوتے ہیں تو ہو جائیں, اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہو. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, ناراض ہونے والے نہیں کھلاتے, ناراض ہونے والے نہیں زندگی دیتے, لیکن بات جب تک زندہ ہے سچی کہیں گے چاہے کریں گے. صحابہ کون تھے؟ دیوبندی بولتے نہیں, مسلمان کا لفظ ابھی میں بولوں نا سر بکف سر بلند سب بولیں گے دیوبند دیوبند, لیکن مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں. صحابہ کون تھے؟ ابو بکر کون تھے؟ عمر, عثمان, علی, معاویہ, ابو سفیان, مسلمان تھے. پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ حصوں میں وقت, ایک کاش کہ ہم اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے بھی امت کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک مشترکہ کردار ادا کریں. مجھے ایک بات بہت پیاری لگی. جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے ایک بڑی بات کہی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کے ترجمان ہیں, لیکن مجھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کے اندر الفاظ یاد ہیں. فرمایا کہ میں یہاں اسمبلی میں کسی ایک مسلک کی ترجمانی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں پوری امت کی ترجمانی کرنے کے لیے آیا. ہمارے بڑوں کے ذہن میں امت ہے, لیکن ہم جیسے کمیوں کے ذہن میں سندھی ہے, مہاجر ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے. معراج کی شب نہ شب قدر جب اللہ تعالیٰ نے انعام میں دی تو حضور علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ فلانی رات شب قدر ہے, متعین تھی. دیکھو متعین ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے, ایک ہی رات میں ہم عبادت کر رہے. حضور علیہ السلام اپنی امت کو صحابہ کو بتانے کے لیے باہر نکلے تو دو صحابی آپس میں جھگڑ پڑے. ایک نے نعرہ لگا یا للمہاجر, نعرہ مہاجر. دوسرے نے کہا یا للانصار, جیے سندھ. یہاں تو یہی ہے نا, نعرہ لگا دیا. انصاری بھی دوڑے, مہاجر بھی دوڑے. حضور علیہ السلام کو پتا چلا, آپ دوڑے, ان کو روکنے کے لیے دوڑے. حدیث میں ہے کہ اتنے تیز دوڑے کہ آپ کی جو لنگی مبارک باندھی ہوئی تھی وہ پنڈلیوں سے اوپر ہو گئی, آپ کی پنڈلیاں مبارک بھی نظر آ رہی تھی, اتنی تیزی سے دوڑے. اور وہاں پہنچے اور صحابہ کو جھاڑ پلائی کہ تم یہ نحوست والا بدبودار مردار نعرہ لگا رہے ہو اور میں تم میں موجود ہوں. قومیت کا نعرہ کیا ہے؟ بولو, نبی کے الفاظ بول رہا ہوں. کیا ہے؟ جیے سندھ نعرہ کیا ہے؟ جیے مہاجر نعرہ کیا ہے؟ جیا پنجابی نعرہ کیا ہے؟ جیے پشتو نعرہ کیا ہے؟ اصل نعرہ ہے اللہ. کیا ہے نعرہ؟ لگاتے نہیں ہو, ڈرتے ہو. اللہ کے نعرے کو, مسلمانوں کے نعرے کو بلند کرو. کیا نعرہ ہے اصل؟ اللہ اکبر ہے. اور اللہ اکبر کے بعد اگر کوئی نعرہ ایسا ہے جس پر دیوبندی, بریلوی, احمدی, شیعہ, سنی متفق ہے تو وہ ہے تاجدار ختم نبوت. بس, اور کسی نعرے کو ہم نہیں مانتے. سب نعرے مردار ہیں.
یہاں کوئی سندھی سندھی نہیں ہے، کوئی مہاجر مہاجر نہیں ہے، کوئی پنجابی پنجابی نہیں ہے، کوئی سرائکی سرائکی نہیں ہے، پٹھان پٹھان نہیں ہے، محمد کے غلام۔ وہ محمد کے غلام کون ہے؟ ذرا ہاتھ کو کھڑا کر کے بتاؤ، محمد کے غلام ہو تو آج عہد کر کے اٹھو کہ ہم ان بدبودار نعروں کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ کوئی ہماری صفوں میں یہ بدبودار نعرہ لگا کر ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا گلا دبوچیں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنیں